وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ چلو اس آیت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ عنکبوت آپ کو پتہ ہے مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ مکڑی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ کمثل العنکبوت، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے والے ایسے ہیں کہ جیسا کہ مکڑی، اتخذت بیتا، وہ اپنا گھر تو بنا لیتی ہے، سمجھتی ہے کہ میں نے اتنا بڑا گھر بنا لیا، لیکن وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر اسی کا ہوتا ہے، ایک ہوا کا جھونکایا گیا۔ تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف نسبت ڈھونڈنا، سہارے ڈھونڈنا، یا غیر اللہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مکڑی کا جالا، اس سے بھی زیادہ کمزور۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے ایمان لانے کے بعد ضرور آزمائے جائیں گے۔ ظاہر ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا حصول محنت کے بعد ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہمیں چونکہ ماں کی گود میں ایمان ملا ہے اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ ایمان کی قدر پوچھی جائے صحابہ سے جنہوں نے اس کی خاطر ماریں کھائیں، حضرت بلال سے، حضرت یاسر سے، حضرت عمار سے وغیرہ وغیرہ، حضرت سمیہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ آگے فرمایا کہ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر وہ تیرے اوپر زور ڈالیں اس بات کا کہ آپ شرک کرو میرے ساتھ، ما اس چیز کو لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو والدین کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ اگر وہ شرک کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ مفسرین نے اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، بس وہ آپ کو سنانا مقصد تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ بڑی فتوحات دی ہیں، فاتح ایران بھی ہیں، اسلام کی خاطر سب سے پہلے تیر چلانے والے بھی ہیں، رشتے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی لگتے ہیں، اور فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے، اِنَّا ثُلُثُ الْإِسْلَامِ، میں اسلام کا تیسرا حصہ یعنی تیسرے نمبر پر اسلام لانے والا ہوں، یعنی بالکل ابتدائی جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سعد نام ہے، والد کا نام مالک تھا، دادا کا نام وقاص ہے، تو دادا کی نسبت سے سعد بن وقاص، یہ نسبت ڈائریکٹ دادا کی طرف لے جائے گئی، اس لیے جو ہے نا وہ ظاہر ہے دادا بھی وہ منزلہ والد کی ہوتا ہے۔ ان کی ایک اور بھائی ہیں، ان کا نام ہے عتبہ بن وقاص۔ یہ عتبہ بن وقاص وہ ہیں کہ جنہوں نے احد کی لڑائی میں پتھر مارا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے پتھر کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت کا حصہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن وہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اور زیادہ حسین کر دیا تھا اس کو۔ یعنی ہمارے ہاں تو دانت ٹوٹے تو عیب بنتا ہے، لیکن یہاں دندان اقدس شہید ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید حسن میں اضافے کا ذریعہ بنا دیا۔ لیکن 8 ہجری میں یہ عتبہ بن وقاص بھی مسلمان ہو گئے، والد فوت ہو گئے تھے، تو والدہ تھیں، والدہ کا نام ہے حمنہ۔ اصل میں یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ تو والدہ کا نام ہے حمنہ۔ یہ والدہ کون ہے؟ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حمنہ نام ہے۔ تو محلے والوں نے جب دیکھا کہ سعد صابی ہو گئے، بے دین ہو گئے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیے، ان کی نظر میں اس کو بے دین ہونا کہتے تھے کہ بھائی باپ دادا کا دین چھوڑ دیے، تو انہوں نے پہلے زور ڈالا، لیکن سعد بن ابی وقاص جنہوں نے اسلام کی خاطر فتوحات کرنی تھی، لڑنا تھا، اب اتنے کچے آدمی نہیں تھے کہ وہ ان کی بات پہ چھوڑ دیں اپنا دین، انہوں نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب دیکھیں نا لوگوں کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے، شرارت سوچی، اور شرارت یہ سوچی کہ جا کے ان کی والدہ کو اکساتے ہیں، گئے ان کے پاس، جب دیکھا کہ گھر میں سعد نہیں ہے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، تو کہا ہے دیکھے خالہ جی آپ کا بیٹا، اب آپ کے سر پہ شور کا سایہ بھی نہیں ہے، یہ بچے ہی ہیں تو یہ بھی دیکھیں بے دین ہو گئے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو واپس لانے کی۔ ماں نے ڈرایا، دھمکایا، دھمکی دی، ناراضگی کی دھمکی دی۔ سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ ماں جی ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا، حضور کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جب دیکھا کہ نہیں ماں کی بھی ماننے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے والدہ کو کہا کہ آپ احتجاج کریں اور کہیں کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ سعد بن ابی وقاص آئے تو ماں لیٹی ہیں، کہتی ہیں جی واللہ اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اسی طرح بھوکی مر جاؤں گی جب تک تم باپ دادا کے دین پہ دوبارہ نہیں آ جاتے۔ اور فرمانے لگی کہ میں مروں گی اور میرا قتل تمہارے سر ہوگا، ساری زندگی تمہیں دنیا تانا دے گی کہ ماں اس کی وجہ سے مری ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ ماں کو ستایا ہے، ماں کی بات نہیں مانی۔ پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پھر یہی تھا کہ میں نے دین نہیں چھوڑنا، کلمہ نہیں چھوڑنا۔ محلے والوں نے مزید اکسایا ماں کو کہ آپ ایسا کرو، باہر گلی میں جا کے لیٹ جاؤ، گلی میں جا کے لیٹ جاؤ، دھوپ میں لیٹ جاؤ۔ اب ہر بندہ آ کے پوچھتا ہے، اب منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے وہ تھوک دیتی ہیں، لقمہ ڈالا جاتا ہے تھوک دیتی ہیں، گلی میں دھوپ میں لیٹی ہیں، گزرنے والا پوچھتا ہے خالہ جی کیا ہوا؟ کہا بیٹا بے دین ہو گیا، اسی طرح دھوپ میں سسک سسک کے مر جاؤں گی، اس وقت تک جو ہے نا واپس یہ نہیں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں، نہ گھر میں داخل ہوں گی جب تک یہ باپ دادا کے دین پہ واپس نہیں آتا۔ اب محلے والے ہمدردی لے کے آئے، کہتے سعد دیکھو یار ماں جا رہی ہے، بڑا عظیم رشتہ ہے، ماں دنیا سے جا رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے نبی کے دین میں اتنی سختی ہوگی، ہم جا کے آپ کے نبی سے بات کرتے ہیں کہ گھر میں یہ کیفیت بن گئی ہے، لہٰذا آپ سعد کو دوبارہ اپنے دین کی طرف واپس جانے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ اب اکٹھے ہو گیا، سعد بن ابی وقاص کو لے کے حضور کی خدمت میں آئے اور قربان جاؤں ان صحابہ کی عظمت پہ کہ یہ مسئلہ لے کے آ رہے ہیں اور ابھی پہنچے نہیں، جبریل پہلے آ چکا ہے اور رب نے یہ آیت نازل کر دی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے حکم دیا انسان کو کس بات کا؟ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ آپ کے دنیا میں لانے کا سبب مجازی یہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ان کا ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہ زور ڈالے آپ پر لِتُشْرِكَ بِي، میرے ساتھ شرک کرو، ماں وہ چیز لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم ہی نہیں۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو خبر دیتے ہو جس چیز کا جو ہے نا اللہ کو زمین یعنی اللہ کو نہیں پتا کہ بھائی روئے زمین پر کائنات میں کوئی میرے ساتھ شریک بھی ہے، اللہ کو اس بات کا نہیں پتا، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہاں اللہ کے ساتھ فلاں فلاں شریک ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، کسی بھی چیز میں کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کو یہ حکم دیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے شرک کرنے کا، تو فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہیں کرنی،
سعد بن ابی وقاص واپس آئے، کہا اماں جی سعد کا آخری فیصلہ سنو، اللہ آپ میں 100 روحیں ڈالے اور ایک ایک روح میرے سامنے نکلتی جائے، رب کعبہ کی قسم میں آپ کی روحوں کو نکلتا برداشت کر لوں گا، لیکن محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گا، یہ کلمہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو ماں نے کھانا شروع کر دیا، نارمل حالت میں آ گئی، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ یعنی سورہ عنکبوت کہتی ہی ہے نا کہ حسب الناس، لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ آئیں یترک، وہ چھوڑ دیے جائیں گے، آئیں یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے، وہ ہم لا یفتنون، آزمائے نہیں جائیں گے۔ آزمائش آتی ہے ایمان لانے کے بعد، لیکن ثابت قدم رہنے والوں کی رب تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، مدد آ گئی نا رب تعالیٰ کی طرف سے، ماں پہ نارمل حالت میں آ گئی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، خیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو واضح ارشاد بھی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کرنی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر والدین کسی فرض کام سے منع کریں، کسی واجب کام سے منع کریں تو یہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، اسی کے فرض اور واجب یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں کوئی مستحب کام ہے، وہ کہتے نہیں یہ نہ کرو، میری خدمت کرو، تو وہاں اطاعت کرنی ہے۔ دنیاوی امور تمام میں والدین کی اطاعت کرنی ہے، لیکن یہ کہ کسی فارض واجب یا اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے نبی کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ بہرحال یہی تھا اس آیت کا خلاصہ جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ بس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وصیت کی انسان کو، ہم نے حکم دیا انسان کو، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر والدین آپ پر زور ڈالیں اس بات کا کہ لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم شرک کرو میرے ساتھ، ما ان چیزوں کو، لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم ہی نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ کیوں؟ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، ہم میری طرف ہی تمہارا لوٹ کے آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں بتلاؤں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے تھے۔ اسی کے ہر چیز میں معافی ہے، گناہوں کی معافی ہے، شرک گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، اور بغاوت کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا پرانے ساتھی